بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری محترم ماں اور بہنوں، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہم پر یہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کی عزت، عورتوں کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا اور اسے بیان کیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان مذہبوں کے اندر عورت کو دوسرے درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے شاید آپ تمام بہنیں جانتی ہوں گی کہ ہمارے آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے جو غیر ہیں، وہ غیر پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر لڑکی ہے تو عورت پر اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ اور عرب کے جو جہلا تھے، جو وہاں کے جاہلین تھے، جب دین نہیں آیا تھا اس سے پہلے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ مگر آج ہمارے اس زمانے میں جبکہ دنیا آسمان پر بڑے بڑے سیٹلائٹ چھوڑ چکی ہے اور چاند کے اوپر انسان نے قدم رکھ دیا ہے، اس کے علاوہ چاند کے قریب میں ایک ستارہ چمکتا ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسے مارس کہتے ہیں۔ وہاں تک ہمارے راکٹ اور سیٹلائٹ جو ہے پہنچ چکے ہیں، پاتھ فائنڈر وہاں تک جا چکا ہے، جسے وہاں پہنچنے میں تقریباً 8 سے 9 مہینے لگے۔ وہاں تک انسان ترقی کے جو ہے بڑے بڑے ریکارڈ بنا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود عورتوں کے بارے میں ان لوگوں کا نظریہ وہی ہے جو آج سے 1500 سال پہلے تھا کہ اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ مگر اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اسلام نے عورت کو مرد کے برابر کے حقوق دیے، بلکہ بعض چیزوں میں مردوں سے زیادہ حقوق عطا کیے۔ اور اسلام نے جو بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اس کے اوپر روک لگا دی اور کہا کہ کل قیامت کے دن یہ معصوم بچیاں سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس لیے قتل کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے پیدا ہونے پر بڑی بڑی بشارتیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹیاں عطا کی ہو، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور ان کا نکاح کر کے دے دے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو میرا پڑوسی بنائیں گے، ایسا پڑوسی جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میری تو 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹیاں عطا کی اور 2 بیٹیوں کے پیدا ہونے پر وہ خوشی کا اظہار کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کا نکاح کر کے دے دے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت میں میرا ایسے پڑوسی بنائیں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو 2 بیٹی والے کے لیے بشارت بیان کی، میں تو 1 بیٹی والا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت 1 بیٹی والے کے لیے بھی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 1 بیٹی عطا کی، اس کی صحیح تعلیم کرے، اس کی تربیت کرے اور اس کا نکاح کر کے دے دے، کل قیامت کے دن وہ 1 بیٹی والا بھی جنت میں میرے ایسے ہی پڑوس میں رہے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو عزت کا مقام عطا کیا، بلندی کا مقام عطا کیا
اور اسلام نے عورت کو بعض موقعوں پر، جیسے میراث کا مسئلہ ہے، مردوں سے زیادہ حقوق ادا کر دیے کہ اگر شوہر مرتا ہے تو اس کی میراث میں سے بھی بیوی کو حصہ ملے گا، والد کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کی میراث میں سے بھی بیٹی کو حصہ ملے گا، بھائی کی میراث میں سے بہن کو حصہ ملے گا، بیٹے کے میراث میں سے والدہ کو حصہ ملے گا۔ چار چار جگہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو میراث کا حقدار قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا کروڑہ درجے شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مومنہ بنا کر ہم کو پیدا کیا اور پاکیزہ ماحول میں ہم کو پیدا کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج ہماری مسلمان ماں بہنیں جن ماحول کے اندر رہتی ہے، غیر مسلم عورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مسلمان عورتوں کو دیکھ کر رشک کرتی ہے، ان کے اوپر حسد کرتی ہے، جلن کرتی ہے کہ یہ مسلمان عورتیں کتنی عزت والی ہے کہ ان کے گھر کے لوگ، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے شوہر ان کو پردوں میں رکھتے ہیں۔ آج ہم مسلمان باہر کی جو عورتیں ہیں، غیروں کی عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہے، بے پردہ پھرتی ہے، جن کے نزدیک پردے کی کوئی حقیقت نہیں، انہیں دیکھ کر یہ سوچتی ہے کہ ان کو کتنی آزادی حاصل ہے۔ ان کو آزادی حاصل نہیں ہے، ان کی زندگی جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ غیر اپنے بیٹیوں کو بھی کمائی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ اگر کہیں نوکری کر رہی ہے، کہیں جاب کر رہی ہے، اس کو پڑھا لکھا کر جاب کے لائق بناتے ہیں اور ان کی عمریں 30 سال ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں کر کے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو جاب پہ لگاؤ اور اس کی جو تنخواہ آ رہی ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ۔ اس کے لیے ہم کو لگتا ہے ان کو آزادی ہے، اور وہ عورتیں یہ کہتی ہے کہ تم مسلمان لوگ کتنے اچھے ہیں، تم عورت کی کتنی عزت کرتے ہو کہ عورت کو پردے میں رکھتے ہو، غیر کی نظر اس پہ پڑنے نہیں دیتے ہو، اور ان عورتوں کا نکاح جلدی سے جلدی کر کے دے کر ان کے گھر کو آباد کر دیتے ہوں۔ اور ہم مسلمان غیروں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ان کو آزادی ہے۔ ان کو آزادی نہیں ہے، ان کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے معاشرے میں اگر بیٹی کی شادی بھی کرنا ہے تو باپ کو 10 لاکھ روپئے پہلے ایڈوانس میں بازو میں رکھنا پڑتے۔ 10 لاکھ روپئے جب اس کے پاس میں انتظام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ ان کے معاشرے میں جب تک لڑکے والوں کو 5 سے 10 لاکھ روپئے کی پوری ان کی ضروریات، ان کو کار، ان کی گاڑی، سونے چاندی وغیرہ کی انگوٹھیاں اور بہت ساری چیزیں اور نقد کیش وغیرہ نہیں دیتے، اس وقت تک بیٹی کی بدائی ان کے گھر سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ شادی کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ مگر ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادگی والا دین دیا، سادگی والا اسلام دیا، تو وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں وہ دل کے اندر سے چاہتی ہے کہ ہم مسلمان بن جائے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اور بڑے بڑے شہروں میں آج ایک عمومی ماحول بن گیا ہے کہ غیر کی لڑکیاں تیزی کے ساتھ مسلمان بن رہی ہیں، تیزی کے ساتھ۔ کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو اسلام میں داخل ہو رہی ہے، مسلمانوں کے کلچر کو اختیار کر رہی ہے اور اس پہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہی ہے کہ ہم مسلمان بن گئی، ہم کو اس کے اوپر فخر ہے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی ہماری ایک مسلمان بہن ہے، وہ بڑی سافٹ ویئر انجینئر ہے، انہوں نے مجھے 2-3 مرتبہ فون کر کے کہا کہ بولے ہم میرے ساتھ میں کام کرنے والی ایک لڑکی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس کے لیے ہم کو کیا گورنمنٹ کے لائن سے آفیشیلی جو پروسیسنگ ہے وہ کیا کر کے اس کو ہم مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچو اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ صرف یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ماحول امن والا ہے، چین والا ہے، سکون والا ہے، اطمینان والا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے پوری دنیا میں کسی نے بھی عورت کو وہ عزت نہیں عطا کی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کے اوپر شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا کروڑوں درجے شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم کو اسلام کا ماحول دیا، اسلام کا کلچر دیا۔ ہمارے پاس جو اسلام کا کلچر ہے میری ماں بہنوں، وہ کلچر پوری دنیا میں ایک ماڈل کلچر ہے۔ دنیا کے اندر اسلام سے اونچا اور کسی کا بھی کلچر نہیں ہے، اسی لیے آج دنیا اسلام کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے
کہ آج دنیا ماڈرن بنتی جا رہی ہے، چلو اس لیے ہم بھی تھوڑا سا ماڈرن بن جائے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ماڈرنائزیشن کے اندر جو لوگ زندگی گزارنے والے ہیں ان کی زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. جانور سے بھی زیادہ ان کی زندگیاں بدتر ہو چکی ہے. اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے والے یہ لوگ جو کھانا کم اور گولی دوا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جب تک یہ صبح میں شوگر کی گولی نہیں کھائیں گے اس وقت تک ان کا بریک فاسٹ یعنی ناشتہ نہیں ہوتا. دوپہر میں جب تک بی پی کی گولی نہیں کھائیں گے اس وقت تک ان کا دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا. رات میں یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ بولے ڈائٹنگ کرنا ہے. ڈائٹنگ کے چکر کے اندر ماڈرن بننے کے چکر میں ان کو طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہے. اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا کلچر عطا کیا. پھر فیشنیبل دکھنے کے چکر میں ان لوگوں کا جتنا خرچ دنیا کی ظاہری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے اتنا ان کا کھانے پینے کے اوپر بھی نہیں ہوتا ہے. اور نہ ان کی زندگیوں میں ادب ہوتا ہے، نہ احترام ہوتا ہے، نہ ان کی زندگیوں میں کسی کے ساتھ میں حسن سلوک ہوتا ہے. ان کے گھروں میں بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے. بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک. یہ آج کا ماڈرن معاشرہ ہے. اس لیے آپ ذرا تھوڑی سی باہر نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر بوڑھے لوگوں کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یہ امریکہ انگلینڈ نہیں ہے. میں آپ کو اسی انڈیا کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے شہر جو ہے، بامبے ہے، پونا ہے، احمد آباد ہے، دلی ہے، ایسے بڑے بڑے جو شہر ہے ان شہروں کے اندر بھی آج ہر محلے میں اور ہر ایریے میں اولڈ ہاؤس کھل چکے ہیں. اولڈ ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر کے جو بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، ان کو اٹھاؤ اور وہاں لے جا کے ڈال دو. یہ ماڈرن کلچر ہے. ان لوگوں کے گھروں میں اپنے کتوں کے لیے جگہ ہے مگر اپنے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ یہ ماڈرن بننے کے چکر میں آئی. ہم کو ماڈرن نہیں بننا ہے. دنیا آگے جا رہی ہے، ہم کو 1400 سال پیچھے جانا ہے. ہمارے لیے نمونہ صحابہ اکرام کی زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے صحابیات کی زندگی ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ صحابہ نے کیسی زندگی گزار کے گئے. ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے. ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان کے اوپر گر گیا. انہوں نے اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھانے لگے. تو ان کے ساتھ میں غلام تھا، اس نے کہا کہ دسترخوان پہ کا گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا یہ ان لوگوں کے نزدیک عیب کی چیز ہے. ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے نزدیک چاہے عیب کی چیز ہو یا حماقت کی چیز ہو، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں ایسے بے وقوفوں کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ہے مسلمان. ہمارا اسلام اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں رول ماڈل ہے، رول ماڈل. تو ہم کو فخر ہونا چاہیے اپنے برقعے کے اوپر، اپنے پردے کے اوپر، اپنے اسلامک کلچر کے اوپر، اپنے تہذیب پر، اپنے نماز پر. یہ جو ماڈرنائزیشن کا زہر ہے آج ہمارے گھر اس سے برباد ہو رہے ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل وہ نہیں ہے جو ٹی وی سیریلوں میں پیسے لے کر لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کا کام کرتی ہے. وہ عورتیں ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں. فلموں میں کام کرنے والی وہ عورتیں ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں جن کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو رہی ہے اور جو ہلاکت خیز بیماریوں کا شکار ہو کر ایڑیاں رگڑ کر دنیا میں دم توڑ رہی ہے. ہمارے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہے. یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ آج کا فیشن، یہ آج کا ماڈرنائزیشن یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے لیے رول ماڈل آج سے 1400 سال پہلے بھی صحابیات تھی اور آج بھی ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ صحابیات ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ان کی زندگی ہمارے زندگی میں آئے گی، ان کا نمونہ ہمارے زندگیوں میں آئے گا، ہمارے زندگیوں کی حالت بدلے گی. آج میں دیکھتا ہوں ماڈرن بننے کے چکر میں ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ بھی یہود و نصارہ کے کلچر پہ کرنا چاہتی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کلمہ سکھاؤ.
اور ہماری ماں بہنیں ان کو بائے کرنا، ہائے کرنا، ٹاٹا بائی بائی یہ سب سکھا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے نام کے مسلمان اور کام کے یہود و نصارہ بنتے جا رہے ہیں۔ میں نے 2-4 دن پہلے بھی ہمارے اصلاح معاشرہ کے سبق میں ایک چیز بتائی تھی کہ آج ہمارے بچوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ نہ ان کو کلیمے معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے۔ ہم نے ان کو موبائل کا، موبائل گیم کا، ان کو سیریلوں کا، ان کو اور بہت ساری چیزوں کا ایسے عادی بنا دیا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو بچپن میں نبیوں کے واقعات سناتی تھی، بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، ہمارے حضور کا بچپن ایسا تھا۔ آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو وہ سکھانے کی بجائے فلموں میں کام کرنے والے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا کلچر سکھا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی، اس کے منہ میں سے الفاظ نہیں نکلتے۔ میں نے دیکھا ٹرین کے اندر میں سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور اس کے اوپر ایک فلم ایکٹر کی تصویر آ گئی، تو وہ لڑکی وہ اپنی توتلی زبان میں جو ہے مسلمان کی لڑکی وہ بولنے لگی یہ فلانا ایکٹر ہے، اس کا نام لے کر۔ میں نے جب یہ سنا تو میری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا کہ آج ہمارے گھروں میں کون سا ماحول پنپ رہا ہے، آج ہمارے بچوں کو ہم کون سا کلچر سکھا رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم کو اپنے بچوں کو صحابہ اور صحابیات والے واقعات بتانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بیٹا تمہارے ہیرو جو ہے نا وہ صحابہ اکرام تھے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ آج کے وہ لوگ نہیں ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن جن عذاب میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ سب بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہلاکت خیز بیماریوں میں ان کو مبتلا کیا ہوا ہے جس کا یہاں پہ بیٹھ کے تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ زندگی گزارنے والے، بغیر شراب کے جن کی صبح نہیں ہوتی، بغیر شراب کے جن کی دوپہر اور شام نہیں ہوتی، اللہ کے حکموں کا جنازہ نکالنے والے شیطان، یہ ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل صحابہ اکرام ہی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سناؤ، نبیوں کے واقعات سناؤ، ان میں صحابہ والا جذبہ پیدا کرو، ورنہ آج ہم نے اپنے بچوں کے نام تو صحابہ کے نام پہ رکھ دیے مگر صفات صحابہ والی ان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ماڈرن بننے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو یہود و نصارہ بنا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، میں نے پڑھا پیپر میں تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک مسلمان لڑکی جس کا باپ مسلمان، جس کی ماں مسلمان، جو خاندانی مسلمان لڑکی، خود اس کے باپ نے اپنے بیٹی کو گیتا کی کتاب لا کر دیا اور بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی ایک کمپٹیشن میں تیرے کو حصہ لینے کا ہے، یہ کتاب کو ذرا اچھی طرح سے یاد کر۔ اور وہ بیٹی نے وہ گیتا کی کتاب کو جب یاد کیا، اس کے بعد میں آپ کو سن کر حیرت ہوں گی کہ وہاں پہ پورے غیروں کے بچے تھے، ان بچوں کو پیچھے چھوڑ کے وہ مسلمان کی بچی گیتا کے کمپٹیشن میں پہلے نمبر سے کامیاب ہو گئی۔ اس کو وہاں پہ ایوارڈ دیا گیا، انعام دیا گیا، اور اس کا باپ کوئی یہود و نصارہ کی اولاد نہیں تھا، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والا ایسا مسلمان جس کی داڑھی کم سے کم 4 فٹ لمبی ہوں گی، ایک دم لمبی داڑھی۔ آج کل مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو چکا ہے جو داڑھیوں کو قینچی لگانا حرام سمجھتے ہیں، وہ شاید اس سے اس کا تعلق تھا، اتنی لمبی اس کی داڑھی، اور وہ مائک کے اوپر آ کے فخر سے کہہ رہا ہے کہ بولے ہم نے ہمارے بچوں کو تو ایک دم ماڈرن کلچر کے اندر ان کی تربیت کی ہے، ہمارے بیٹیوں کو تو ہم یہی سکھاتے ہیں کہ بچوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، ہم لوگ ایک دم اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، ہمارے نزدیک ہر ریلیجن، ہر دھرم، ہر مذہب کی تم لوگوں نے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ خود میں نے میرے بیٹی کو گیتا لا کر دیا بولے۔ یعنی یہ باپ خود اپنے بیٹی کو یہود و نصارہ بنا رہا ہے، اور یہ باپ خود اپنے بیٹی کو یہ سکھا رہا ہے کہ بیٹی تو بڑی ہونے کے بعد میں کسی دلت کا یا کرسچن کا ہاتھ پکڑ کے چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے تجھے بچپن میں ہندو بنا دیا تو بڑی ہو کر بنے گی تو میرا کیا نقصان ہے اس کے اندر۔ یہ آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ صرف ٹی وی چینل پہ آنے کے لیے، کس لیے؟ غیر مسلموں میں واہ واہی لوٹنے کے لیے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہو چکا ہے کہ غیروں کی نظر میں
یعنی ان کو اللہ رسول کی نظر میں عزت والا نہیں بننا ہے، غیروں کی نظر میں عزت والا بننے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو بھی یہود و نصارہ والے کلچر میں ڈھال رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پہ آ کے کچھ لوگوں نے ان کی تعریف کر دی ہے، تو اس کا باپ ایک دم تعریف کے اندر، یعنی اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکنے لگے، اس کو لگنے لگا جیسے حضرت جبریل نے میری تعریف کر دی ہے، جیسے مجھے انہوں نے بشارت کا سرٹیفکیٹ دے دی۔ تو آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، تمام سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، بچہ جب بولنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کلمہ سکھاؤ۔ جب وہ بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو۔ 10 برس کا ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو مارنے کا حکم اس لیے دیا کہ 10 برس کا ہونے کے بعد میں بھی اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر آگے جب بڑا ہو جائے گا پھر تو بالکل نماز نہیں پڑھے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بیٹیوں کے اوپر بھی ہم دھیان توجہ دیں۔ بیٹیاں بھی گھر میں نماز کی پابندی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ بیٹیاں بھی نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ ان کی بھی تعلیم و تربیت پہ پوری توجہ، پورا دھیان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور بیٹوں کی تعلیم و تربیت پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت کا پورا ایک نظام عطا کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ باپ تو بیچارہ باہر دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور مائیں ہی اپنی بیٹیوں کو بناتی ہے۔ ہمارے سامنے سینکڑوں واقعات ہیں اللہ والوں کے، بزرگان دین کے، کہ ان کو ان کی ماؤں نے دیندار بنایا۔ اور میں آپ کو آج کا ایک لیٹسٹ واقعہ سناتا ہوں، پچھلے 15-20 دن پہلے کا۔ حیدرآباد کے اندر ایک مسلمان عورت، اس نے پولیس میں جا کر کیس کر دی کہ میرا شوہر میرے بیٹیوں کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے میری بیٹیاں گھر چھوڑ کے اپنے خالہ کے گھر پہ چلی گئی۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، ماں اگر دیندار ہوں گی، باپ بے دین بھی ہوں گا، تو ماں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گی۔ کہ ایک باپ وہ دنیا کے چکر میں کہ ہم کو ماڈرن بننا ہے، اس نے اپنی بیوی پہ پریشر ڈالا کہ یہ بچیاں جو مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو وہاں پڑھنے کے لیے مت بھیجو، ان کو ٹیوشن کلاسز کے لیے بھیجو۔ مگر وہ عورت دیندار تھی، وہ عورت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری بیٹیاں مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں وہ تو عربی پڑھنے کے لیے، مدرسہ پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں ہی جائیں گی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ہونے کے بعد نوبت پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹیاں بھی ماں کی صحبت میں رہ کر دیندار بن چکی تھی، اور ایسی ویسی دیندار نہیں بنی تھی، اتنی پکی دیندار کہ انگریزی اسکول میں پڑھنے کے باوجود وہ بچیاں یہ چاہتی تھی کہ نہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے مغرب بعد تو مسجد میں ہی جائیں گے۔ تو ماں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ماں اگر پکی ہوگی، باپ چاہے کیسا بھی رہو، ماں اپنے بچوں کو دیندار بناتی ہے۔ اور کئی مثالیں ہیں، میں اب آپ کو کیسی مثالیں دوں۔ ہمارے یہاں پر ایک اور کرسچن عورت مسلمان بن گئی اور اس نے ایک مسلمان سے نکاح کر لیا، لیکن وہ ایسی سچی اور پکی مسلمان بنی وہ عورت کہ اپنے زندگی سے اس نے پورا جتنا بھی پہلے کا ماڈرن پنا تھا، جتنا بھی فیشن تھا، سب کچھ نکال کے پھینک دیا۔ اور اس کے بعد جو بچے اس کو ہوئے، اس نے اپنے بچوں کو نمونہ بنایا معاشرے کے لیے، اور ایسا نمونہ بنایا کہ ان کے بچوں کی دینداری دیکھ کر جو خاندانی مسلمان ہیں ان کو رشک آتا ہے کہ ایک کرسچن عورت جو مسلمان بن گئی تھی، اس نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت کے اندر ڈھالا ہے کہ اس کے بچے دوسری نمازیں تو چھوڑو، فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں۔ تو میری محترم ماں بہنوں، آپ تمام سے میں یہی درخواست کروں گا کہ سب سے زیادہ دھیان آج کے زمانے میں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اوپر دینے کا ہے کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ میں اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے۔ یہ تمام کام والدین کا ہے، اور بچوں کو صحابہ کی طرف اور نبیوں کی طرف موڑنے کا بجائے آج کے ماڈرن اور فیشنیبل زمانے کی طرف موڑنے کے، ہمارے پرانے زمانے کی طرف موڑنے کا یہ کام بھی والدین کا ہے۔ اور اس کے بعد میری ماں بہنوں، اور ایک جو آج کے زمانے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے ماں بہنوں کی ہے، وہ یہ کہ ماں بہنیں جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے مینشن کرنا ہے،
اور کس طریقے سے گھر کو لے کر چلنا ہے، یہ بھی ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ساس ہو، چاہے وہ عورت والدہ ہو، چاہے وہ عورت بیوی ہو، چاہے وہ عورت بہن ہو، چاہے وہ عورت بیٹی ہو، کسی بھی رول میں ہو۔ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ دیکھنے میں مل رہی ہے کہ طلاق کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے، گھریلو جھگڑے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، گھریلو جو ہمارا نظام ہے، فیملی سسٹم، وہ منتشر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھنا۔ یہ چیز بھی ہماری ماں بہنوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر آپ کی بہو کا کیا حق ہے اور آپ کے بیٹے کا کیا حق ہے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے اور شوہر کے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ ورنہ آج ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی نکاح ہونے کے بعد اس کے ماں باپ پہلی فکر یہ کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو جلدی سے جلدی الگ لے کر رہنے لگ جائے۔ وہ اس کے والدین سے اس کو الگ کرنے کی فکر اور کوششیں کرتے ہیں، اور ہر بیٹی وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میں بھی کس طرح سے اپنے شوہر کو الگ لے کر اپنی فیملی کو آباد کروں۔ اور ہر لڑکے کی والدہ وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ عام ماحول بن چکا ہے۔ حالانکہ میری ماں بہنوں، ہم کو سمجھنا یہ چاہیے کہ جیسے آپ کے بیٹے کے اوپر آپ کے حقوق ہے، آپ نے کسی کی بہن بیٹی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں تو اس کے بھی تو حقوق ہے، وہ بھی تو آپ کے بیٹے کو ادا کرنا پڑیں گے۔ کہ ایک مرد کے اوپر جب اپنی ماں کے حقوق ہے تو اس کے اوپر اپنے بیوی کے بھی حقوق ہے، اپنی بہن کے بھی حقوق ہے، اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے۔ یہ تمام چیزوں کا ہم کو پتہ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہمارا یہ جو فیملی سسٹم ہے یہ کبھی بھی بکھرنے کے کگار پہ نہیں پہنچے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، عموماً میں نے دیکھا ہوں ہمارے گھروں میں جو انتشار کی کیفیت ہوتی ہے کہ ساس وہ اپنی بہو جیسے اپنے بیٹیوں سے محبت کرتی ہے، اپنی بہو کو وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں رہتی، اور بہو جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے جتنی محبت کرتی ہے وہ اپنی ساس سے اتنی محبت کرنے تیار نہیں رہتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کو نبھا کے نہیں لے کر چلتے تو پھر گھروں میں انتشار کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں تک ماحول ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک ساتھی بار بار مجھ سے آ کے کہنے لگے، مولانا ہماری والدہ کے لیے دعا کرو بولے۔ میں بولا بھائی کیوں، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ بولے میری شادی ہو کے کم سے کم 15 سال ہو گئے، لیکن آج بھی میری والدہ میری بیوی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے میری بیوی گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر پہ چلی گئی ہے۔ اس کا بولنا یہ ہے کہ آپ الگ گھر لے کر رہوں گے تو ہی میں آؤں گی، نہیں تو نہیں آؤں گی۔ میں بولا آپ کی والدہ کو شکایت کیا ہے؟ شکایت کچھ بھی نہیں ہے بولے، میری بیوی میری والدہ کی پوری خدمت کرتی ہے، دونوں وقت برابر پکا کر کھلاتی ہے، 3-4 ٹائم ان کو چائے بنا کر دیتی ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتی ہے۔ میں بولا پھر مسئلہ کیا ہے؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں مجھے لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے تھے اس گاڑی کے اندر ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ کم تھی، تو میری والدہ سے سب نے کہا کہ تم رک جاؤ، دوسری مرتبہ میں تم نے دیکھ لینا۔ باقی سارے رشتہ دار لڑکی دیکھنے کے لیے نکل گئے اور والدہ گھر پہ رہ گئی۔ لڑکی دیکھنے کے بعد سب لوگوں کو لڑکی اتنی پسند آئی کہ ان لوگوں نے وہیں پہ میری منگنی کر دی، اور گھر پہ آنے کے بعد جب والدہ کو اطلاع دیے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بغیر پوچھے کہ کیسے کیا منگنی کر دی، میرا دیکھنا بھی ضروری تھا، اب تم نے مجھے بتائے نہیں۔ اس کے لیے بولے وہ 15 سال پہلے جو ایک مرتبہ دیکھنے نہیں دیے تھے، والدہ روزانہ یہی بولتی ہے کہ تو میرے پسند سے گھر میں آئی ہوئی نہیں ہے، اس لیے تو مجھے کبھی بھی قابل قبول نہیں اور منظور نہیں، چاہے تو زمزم کے پانی سے میرے پیر دھلا، چاہے تو مجھے زعفران کی چائے بنا کر پلا، چاہے تو میری کتنی بھی خدمت کر دے، تو میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تجھے دیکھنے کے لیے گئے تھے تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ تو آج ہمارے گھروں میں یہ عمومی ماحول بن چکا ہے کہ ذرا سی بات کو لے کر ہمارے گھروں میں انتشار کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور لڑکی کے جو والدین ہیں یا لڑکی کی جو والدہ ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا
کہ آج ہمارے زمانے میں موبائلوں کا سسٹم نکل گیا ہے. اب لڑکی کی مائیں جو ہے وہ 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہے بیٹی کے ساتھ میں کہ بیٹی تے کو کیا کیا کام کرنے لگائے, اور وہ کیا کر رہی, تیری ساتھ کیا کرتے بیٹھی گھر میں. بولے کچھ نہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی آرام سے. نہیں, سب تیرے اوپر ہی ظلم کا پہاڑ توڑ رہے بولے وہ لوگ. آج ہمارے گھروں میں یہ موبائل کی وجہ سے اور فون کی وجہ سے, اور بیٹی ایک ایک بات کی اطلاع دیتے رہتی کہ آج میرے کو 4 جوڑی زیادہ دھونے کو لگائے, آج 6 لوگوں کا کھانا زیادہ پکانا پڑا, نل آیا نہیں تو مجھے دوسری جگہ سے پانی بھر کے لے کر آنا پڑا. اب یہ تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے جس کو اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرنا ہے, اپنے سسرال کے ساتھ نبھا کرنا ہے, اس کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ تمام باتوں کی پردہ پوشی کرے. ارے بابا, میرا شوہر ہے, میرے شوہر کے رشتہ دار ہے, اگر میں نے 2-4 کپڑے زیادہ دھو لیے تو کیا بات ہے, اس میں اپنے ماں باپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. میرے شوہر کی والدہ ہے, اگر میں نے اپنے والدہ کے جیسی ان کی خدمت کر لی تو کون سا اس کے اندر نقصان ہے. یہ اگر ہم براڈ مائنڈیڈ ہو کر سوچیں گے اور اس طریقے سے اگر اپنے فیملی کے نظام کو لے کر چلیں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی بھی ناخوشگواری پیدا نہیں ہوں گی, کبھی بھی ناخوشگواری پیدا نہیں ہوں گی, بلکہ ہمارے گھر وہ جنت کا نمونہ بنیں گے. ورنہ میری ماں بہنوں, میں نے آج کل دیکھا ہوں کہ ہماری کچھ ماں بہنیں تو ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ تقوی میں کہ وہ رابعہ بصریہ کے بھی ریکارڈ توڑ دیتی. تقوی کے اندر کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بعض ماں بہنیں ایسی ہوتی ہے جو تہجد گزار ہوتی ہے. بعض ماں بہنیں ایسی بھی دیکھنے ملی ہے کہ آج ان کو 10-10 سال ہو گئے, کبھی بھی ان کی 3 تسبیحات میں سے ایک تسبیح نہیں چھوٹی. بعض ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہے جو مستورات میں باضابطہ تعلیم کرتی ہے, بیان کرتی ہے, دوسروں کے عورتوں کے تربیت کا کام کرتی ہے, لیکن خود کے شوہر سے ان کی 2-2 3-3 مہینے تک بات چیت نہیں ہوتی. کیوں بھائی, کیوں خاموش ہے؟ نہیں, آپس میں کولڈ وار چالو ہے بولے, ادھر یہ خاموش ادھر وہ خاموش, دونوں بھی خاموش ہے, ناراضگی پہ ناراضگی چل رہی ہے. اور آپ کے تقوی کا تو یہ عالم ہے کہ فرشتے آپ کے لیے پر بچھا رہے ہیں. تو پھر ایسا تقوی کیا کام کا جس کے اندر شوہر ناراض ہو. سب سے بڑی چیز تو شوہر کی رضا اور شوہر کی خوشی ہے کہ شوہر اگر جس سے راضی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اللہ راضی ہے, اور جس سے شوہر ناراض اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض. اور ہم نے سوچنا چاہیے ہمارا شوہر ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے. باہر کام دھندے کے لائن سے اس کے دماغ پہ دنیا بھر کے ٹینشن ہوتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد اگر یہ ہمارا ایکسٹرا ٹینشن اس کے برین کے اوپر پڑے گا تو بیچارہ برین ہیمریج سے مر جائیں گا ایک آدھے دن. اور ایسا ہو رہا ہے آج کل جو ہے, بہت سارے لوگ جن کو برین ہیمریج کا پرابلم ہوتا ہے, اس کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یار میں مارکیٹ کے پرابلم سولو کر سکتا ہوں, بیوپاریوں کے پرابلم سولو کر سکتا ہوں, کسٹمر کے پرابلم سولو کر سکتا ہوں, مگر یہ گھر میں آئے تو گھر کا پرابلم میرے سے حل نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے باقی دنیا بھر کے جو ٹینشن ہیں وہ اس کے لیے ایک طرف ہو کر رہ جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہوں ہماری بعض بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ اتنی خوش مزاج ہوتی ہے, اتنی خوش مزاج ہوتی ہے کہ ان سے پورے محلے میں کوئی ناراض نہیں رہتا. نہ پڑوسی ناراض رہتے, نہ رشتہ دار ناراض رہتے, نہ جان پہچان والے ناراض رہتے, نہ ان کے شاگرد ناراض رہتے, کوئی ناراض نہیں رہتا. جو آیا وہ اس سے ہنس مزاج کے ایسی بات کریں گے کہ سامنے والا بالکل اپنے سارے غم بھول جائیں گا. لیکن جیسے ہی شوہر گھر میں آیا تو ان کی صورت پہ 12 بجنا شروع ہو جاتی, ایک دم صورت کھل جاتی. یعنی شوہر کے ساتھ محبت سے بات کرنے کو تیار نہیں, باقی پوری دنیا کے لیے آپ کے پاس محبت ہے, پوری دنیا کے لیے آپ کے پاس ہمدردی ہے, پوری دنیا کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس میں الفاظ ہے, لیکن شوہر آتے ہی صورت بگڑ جاتی. وہ پہلے لوگ مثال دیا کرتے تھے, بولے مرد باہر جو ہے سب کے ساتھ میں ہنسی مذاق کا معاملہ کرتا, اور جیسی گھر میں آیا تو اس کی صورت بگڑ جاتی. مگر میں اس کو الٹا کر کے بیان کر رہا ہوں. ہماری بہنوں کا بھی مزاج ایسا ہے. تو اس لیے میری ماں بہنوں, آپ تمام سے میں یہی درخواست اور یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں طلاق ایک دم عام ہوتی جا رہی ہے, ایک دم عام مزاج بنا ہے. پہلے زمانے میں اتنی طلاقیں نہیں ہوتی تھی, کبھی کبھی سننے کو ملتا تھا 4 سال میں 5 سال میں ایک آدھ مرتبہ کہ فلانی جگہ پہ کوئی طلاق کا واقعہ پیش آیا, فلانے دیہات میں پیش آیا, فلانے محلے میں پیش آیا.
آج ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک آدھا واقعہ ایسا سننے کو ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقوق ہے ایک دوسرے کے، شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہے، اور ایسے ہی بیوی کے اوپر بھی شوہر کے حقوق ہے. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر چلیں گے، نبھا کے لے کر چلیں گے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے، تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ زندگی کی گاڑی ان کی جو ہے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے آگے بڑھتی رہے گی. تو سب سے بڑی چیز ہے میری ماں بہنوں، اپنے مزاج میں تھوڑا سا نرمی کو پیدا کرنا اور برداشت کو پیدا کرنا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے مزاج میں جو صبر اور برداشت رکھا ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے. لیکن ہم کو اپنے گھر کو اگر سنبھالنا ہے تو اپنے شوہر کو، اس کے رشتہ داروں کو، اور جو شوہر کے رشتہ دار ہیں ان کو، اپنی بہو کو اور اس کے رشتہ داروں کو، ایک دوسرے کی عزت آج دنیا میں سب سے بڑی چیز یہی ہے. ایک دوسرے کی اگر ہم عزت نہیں کریں گے، آج پیسے کا کوئی محتاج نہیں ہے. ایک جگہ پر مجھے ایسے ہی طلاق کے معاملے میں جانے کا موقع ملا، تو وہ بہن سے میں نے پردے کے اندر پوچھا، میں بولا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ماشاءاللہ اتنا بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، آپ کے ہسبینڈ نے جو ہے کوئی چیز کی آپ کو تکلیف نہیں رکھی ہے، پھر آپ کو پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ بولے یہاں پہ میری عزت نہیں ہے بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا عزت نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ بولے جب میں کوئی چیز پکا کے لے کر آتی ہوں تو یہ لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، اس کے اندر کھائیں گے تو اس کی تعریف کرنا چھوڑ کے اس کے اندر عیب نکالیں گے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچی کم ہے، ارے وہ فلانے کے وہاں دال بہت اچھی بنتی، بولے یار یہ ویسی دال دکھ رہی نہیں، بولے چکن یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو گلا نہیں برابر سے، اس کو دھوئے نہیں تھے کیا پہلے، یہ تو ایسا ہی بنائے، وہ تو ویسا ہی بنائے، روٹی بہت زیادہ موٹی لگ رہی، یہ چاول برابر سے جو ہے بنے نہیں ہیں. ہر چیز میں عیب نقص، یہاں تک کہ باہر کے کوئی مہمان بھی آئیں گے ان کے سامنے بھی یہی بولیں گے، کیا ہماری بہو کو آتا نہیں بولے برابر پکانا، مگر کیا کریں گے ہم لوگ نبھا کے لے کر چل رہے. یہ جو مجھے ذلیل کیا جاتا ہے یہ ذلت مجھے برداشت نہیں ہے. بس باقی مجھے دنیا بھر کی چیزیں ہیں. تو میری ماں بہنوں، اس کے لیے ایک دوسرے کا رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دل ہم نے تھوڑا سا بڑا کر دیے، کشادہ کر دیے، تو خود بخود ہمارے زبان سے الفاظ نکلیں گے اور ایک مومن کا دل خوش ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے. بے شمار فضائل اس کے بیان کیے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر دینداری والا ماحول بنائے، اور ہمارے گھروں میں جوڑ پیدا فرمائے، اور ہمارے آپس میں جوڑ پیدا فرمائے، اور بگاڑ سے اور توڑ سے ہمارے گھروں کی، ہمارے فیملیز کی اور ہمارے فیملی سسٹم کی حفاظت فرمائے. دعا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی تمام بہن بیٹیوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو ہمارے مسلمان ہونے پر اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ اور صحابیات والے طریقوں پر چلنے والا بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا. اے اللہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. تمام بہنیں اے اللہ جو دین کی بات سننے کے لیے پہنچی ہے، اے اللہ ان تمام بہنوں کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرما. ان کی اولادوں میں دین کے داعی، دین کے شیدائی پیدا فرما. اور اے اللہ جو صاحب مکان ہیں جن کے گھر پر یہ اے اللہ تیرے دین کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. ان کے گھر میں بھی خیر و برکت کے نازل کرنے کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. آج رات کو عشاء کے بعد مولانا کا بیان مخاطبہ چوک میں ہے.